الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقصر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. اور نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم پوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. رائے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور آئین جمع مردہ حق ہوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے سینے میں حضور کی محبت نہ ہو حضور کا عشق نہ ہو حضور کا پیار نہ ہو تو بندہ غیروں کا غلام رہتا ہے. جب رسول اللہ کی غلامی بندے کے سینے میں آئے عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر غلامی نہیں ہوتی پھر رسول اللہ کی غلامی کا تاج سر پا جاتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی جب حضور کا عشق آ جائے تو پھر ظالم کے ساتھ بات کرنے کے بھی طریقہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالنی ہیں. پھر ظالموں سے بھی بات کی جا سکتی ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں. فرعون وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں. دنیا دار کمینوں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں. جب رسول اللہ کا عشق ہو جب حضور کی محبت نہ ہو حضور کا عشق نکل جائے تو اقبال کہتا ہے وفاقہ کا عشق موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. علامہ اقبال کہتا ہے یہ جو مسلمان موت سے نہیں ڈرتے نا پہلے ہی نہ دل ہے جو تسی حضور کی محبت کر دو. آج آپ کے سامنے سعودی عرب میں عربیوں کی دلوں سے حضور کی محبت نکل نکل وہاں کیا ہو رہا ہے. لوگ ہمیں دس دیتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی صاحب تو صرف امام کعبہ کے بارے میں گل کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں کی. لیکن اگر سعودی عرب والے کو شراب کھانے دی افتتاح کریں جناب ہوتے حسین محمد افتتاح کریں تو اسی گل بھی نہ کریں. وہ جو ابو جہل جو کعبے کی چابی لے پھرتا سی انہوں نے بھی زیارت کر دے بھی دیکھو چابی سی ایک گل تے نہیں تھا بھی بندے کو سمجھنا چاہیے جب ایک بندہ اگر چنگی چیز اسے کو آ گئی وہ استعمال انہوں نہیں پتا تو ساڈا ادب تو ساڈے ادب تے نہیں نا. اے اج مکے مدینے دے وچ ہو کی رہے کرونا دی آڑ وچ مکہ بھی بند مدینہ بھی بند قرآن بھی چک لے الماری جہاں قرآن نو ہاتھ لے گا انہوں کرونا دی بیماری لگ جائے گی. ہن رمضان جو جو نیڑے آنے جا رہے ہیں کرونا آندا جا رہے اور اس دفعہ تسی مسجداں بند نہیں کرنی ہیں یہ تگڑے ہو مسجداں تے کم از کم تسی رب قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا. یہ مسجداں اللہ واسطے چالے گا یہ گواہی دین گے کہ یا اللہ میرے نال کی کر دے رہے. کرونا دی وجہ تو مسجد بند کر کے گھر وڑ گئے کہ کرونا نہ لگ جائے. جب حضور نے فرما دیتا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کوئی بیماری نہیں دے پر سانو انگریز دی سینیٹائزر دی کی لوڑ ہے. اسی انگریز دی غلامی دے پیچھے لگ گئے. سارے استاد صاحب فرمانے سن بخاری شریف پڑھانے سن آپ فرمانے سن کہ بھی اگر انگریز پیچھے پوچھ بھی لا لے مسلمان پوچھ بھی لا لے سن فیشن ہے. ایڈے انگریز دے سی غلام ہو گئے بس امریکہ دی غلامی فلانے دی غلامی رسول اللہ دی غلامی دی گل ہی نہیں.
لیکن مولوی صاحب کانوں یہ گل کرنا دی اجازت نہیں ممبر تے بیٹھ کے تسی سیاسی گفتگو نہیں کرنی تسی یہ گل نہیں کرنی تے فلانا ناراض ہو جائے گا میں کہ ساری طرف ساری دنیا کھڈے مر جائے سانو اللہ رسول دی فکر ہے اور کسی دی فکر ہے ہی ساری طرف ساری دنیا جتنے مرضی جاوے اسی اللہ رسول نو راضی رکھنا ہے اسی حضور دے ہر غلام دے غلام تے جڑا حضور دا غلام نہیں اس نوں جان دے نہیں ہویا تو باویں دنیا دے جڑا بڑا کوئی عہدیدار ہے امریکہ دا بھی پیو ہوئے باویں اسی تے امریکہ نوں بھی لمیا پایا ہے امریکہ بھائی کہنے مولوی ترقی نہیں کرنا چاہتے مولوی پاکستان کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے وہ دیکھو امریکہ چاند سے پہنچ گیا مولوی آج بھی نیچے کھڑے ہیں یہ چاند سے جانا نہیں چاہتے میں کہ امریکہ آج پہنچے ہیں ساڑھے آقا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا لے شیر واسطے رکھے ہوئے پیر واسطے رکھے ہوئے گیدڑ رومر دے کاف واسطے رکھے ہوئے دنیا دار کمینیاں واسطے ہیں مولویاں واسطے ہیں پیرہ واسطے ہیں یہ حد رسول اللہ واسطے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل اعلیٰ حضرت جا کے سمجھاؤ گے حکومت نے گلا کر دے سیاسیوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی میں جا کے کہو حضور حکومتوں کی باتیں آپ بھی سیاسی ہو گئے آپ کو پتہ نہیں ہے دین میں تو سیاست نہیں تھی آپ سیاسی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ ممبر پر بیٹھ کر سیاسی بات کر رہے ہیں اور کی آپ کی گھر کی باتیں کریں اسی کلمہ حضور سے پڑھے تھے نظام انہوں نے بیان کرا گیا اللہ اسی کسی نے نہیں پڑھے میرے آقا مولد چمک دو یا دین دے کے گئے نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم تم غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم نہ اسی کالے ہیں کہ نہ ہی اسی کالے گلہ کر دیا اسی چمک دو محبوب دے غلاموں دے گلہ میں اسی چمک دو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون امریکہ دے چراغ لے کے دین مصطفیٰ دے مقابلے جانا چاہتے ہو جڑے محمد عربی دے غلام دین دے چراغ دے پھر ہو رہے نا جڑے حضور دے غلام چراغ لے کے ٹر دینا تمام تے انہاں دے کے سر جھکا لے ان کے غلام محمد عربی دے غلام دے چراغ لے کے جو شاخ مصطفیٰ کے چلے ہوائے دل کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشکائے خود سلیمان کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیب کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے بھی آئے تو بخشوا کے چلے اسی تے انہاں دی گلا کرتے ہیں تسی کانے ہو ایم ایل اے ایم پی اے دے تسی کانے ہو چیئرمین دے تسی کانے ہو کونسلر دے انہاں کیوں لے کے کھاندے ہو اسی کسی نے نہیں کھاندے اسی کانے نہیں ہیں اسی ہر کسی دی آنکھیں تک پا کے گل کرتے اسی کانے نہیں لیکن دیکھو جی ساری دنیا کینہ دا کھا دیا حضور دا سب کا کھا دیا سارے کھانے ایم پی اے بھی ایم ایل اے بھی ساری دنیا لیکن بد قسمت ہوا ہے جڑا ایم پی اے تلے لگ کے کھا لے بد قسمت ہوا ہے جڑا ایم ایل اے تلے لگ کے چاپلوسیاں کر کے کھا لے چیئرمین دے تلے لگ کے اسی کسے خوش قسمت اسی ڈائریکٹ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کزن کو ایک بندے نے پیسے بھیجے 100 روپے کا بیلنس مرید سی انہیں باغ علی شاہ صاحب الیکشن لڑے تھے انہوں 100 روپے کا بیلنس بھیجے تو فون آ گیا یہ 100 روپے کہاں سے آیا ہے میں بھی گنبد خطرات سے آیا ہے بڑا پیو بند کرا سکتا ہے کرا لو ساڑھا دے ادھروں آ گیا وہ تو تجھے بھالی نہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتا دینے والا ہے سچا اسی دے دھرنے جانے دے بے ہوش ہو جاتے گاؤں مار دے پیسے دے کشتے دے بیدام کھانے رہے وہ بھی تین بھر دے بھر پہ آنے سن کچھ کھانا ہی نہیں سی نیسلے دے پانی مارتے استنجا کرتے رہے چھوٹی گلہ کرے ساڑھے کسی وہ پوچھنا کرے ہسی دے انہاں کر من دے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات تو پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو اسی جینو بھی منے حضور کی وجہ تو منے امام حسن پاک نے پوچھے ابا جی کہ مولا علی شیر خدا کی حضور میرے نال پیار کرتے ہو
ہاں جی پیار کردا یا بجی کیوں پیار کرتے ہو؟ میں تھوڑا پتر ہاں تاں کر کے پیار نہیں، پر میں سیدہ طیبہ طاہرہ کا پتر ہاں تاں کر کے نہیں، پر میں پھر کیوں پیار کرتے ہو؟ حضور دا نواز ہے تاں پیار کرتے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو تیرے مانتے ہو، ایک پتر ہونے کی وجہ تو نہیں، حضور دے نواز سے ہونے کی وجہ تو پیار کرتے اسی بھی جہنے نال پیار کرتے ہیں جہنی عزت کرتے ہیں حضور دی وجہ تو کرتے ہیں ساڑھے کلوں کو عزت کروانا بھی چاہتے تو حضور دی وجہ تو ہی کرا گے اور اس میں علاوہ جتنا مرضی کوئی بڑے تو بڑا ہوتے دار ہوئے جتنا مرضی بڑا امریکہ کی سارے ہوتے غلام ہوئے لیکن رسول اللہ کا غلام کہنا نہیں اسی اور بنے ہوئی نہیں حضور دے ہر غلام دے سی غلام اور بھاویں داڑھی آ رہا ہے تے بھاویں بغیر داڑھی آ رہا ہے پینٹ آ رہا ہے یا کپڑے آ رہا ہے یا ٹوپی آ رہا ہے یا امام آ رہا ہے یا بغیر ٹوپی امام ہے لیکن وفادار انہاں دا ہوئے انہاں دا وفادار ہے دنیا دار کمینے ایم این اے ایم پی اے دا نہیں انہاں دا وفادار ہے انہاں دا وفادار ہوئے انہاں دی عزت دے پیرا دینا ہوئے ختم نبوت دے پیرا دینا ہوئے اور دی اس جتی چومن واسطے بھی تیار اسی جتی سر تے رکھن واسطے بھی تیار لیکن جڑا کوئی سمجھا بھی میرے پیچھے نون کھڑی ہے تے زرداری کھڑا ہے تے کاف کھڑی ہے تے جناب پی ٹی آئی کھڑی ہے تو اپنے کان صاف کر کے سن لوے ڈرتے اسی کسی دے پیو کی نہیں حضور دے ہر غلام دے غلام باقی طاقت والا سی کسن کدی منیا نہیں سپر پاور میرا رب ہے ہمارے ان کی فضائیں ان کی سمندر ان کے جہاز ان کے گرا بھور کی کیوں در کھلے بھور ہے تقدیر کا بہانہ علامہ اقبال کہنے ہمارے بھی تسی فضائیں بھی تسی حکومتہ بھی تاڑے کول طاقتہ بھی تاڑے کول سب کچھ تاڑے کول ہوئے رب ساڑے نال ہے اور جدو چاہے گا تو سارا کچھ الٹا کے لاتے اور انشاءاللہ یہ پاکستان ساڑے بزرگاں بڑھایا ہے دسو جیرے بندے کہنے دین سیاست نہیں مولویہ دا سیاست کا کام نہیں میں دے کہنا وہ پاکستانی کو دفعہ ہوئے وہ پاکستان تو نکل جائیں کیوں جو قائد اعظم نے کلمے دے نام دے ووٹ منگیا سی کلمے دے نام دے ووٹ منگیا سی دین دے نام دے پاکستان بنایا کلمے دی بنیاد دے پاکستان بنایا جدو اے ملک دین دے نام دے بنایا تے پھر نظام بھی تے ہوتا ہی آنا ہے نا انشاءاللہ یہ کہتے ہو سکتا کہ ملک حضور دے کلمے دے نام کلمے دی بنیاد دے بنیا ہوئے تے نظام کلمے دے نہ ہوئے تو اسی نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ ہوئے پاکستان دسو کیا مسجد ہندوستان میں نہیں ہے مسلمان ہندوستان میں جڑے ہیں نمازہ نہیں پڑھتے ہوتے آستانے نہیں ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت بو علی قلندر حضرت نظام الدین اولیاء ایڈے بڑے بڑے بزرگ ہیں ہوتے درباروں تو ہوتے بھی ہیں مسجدہ ہوتے بھی ہیں مسلمان ہوتے بھی ہیں تے ہوتے سے مسلمان بھی عمرہ کرم جانے نہیں جانے حج تے بھی جانے جب ہر چیز ہوتے ملتی سی تے پاکستان کیوں بڑھایا نمازہ واسطے مسجدہ واسطے دسو نا صرف مسجد دے نماز واسطے پاکستان بنایا صرف روزے حج زکات واسطے پاکستان بنایا ساڑھے بزرگاں ساڑھے بڑیاں قربانیاں تاں دیتیاں سن کہ ملک ساڑھا ہوئے لیکن نظام مصطفیٰ دا ہوئے اسی امریکہ جے کھائیں جکھاں گا سکے حاکمیت صرف رب دی ہوئے آج اتنے پہلے بھی اسی غلام انگریز دے پاکستان بنانے کے بعد بھی اسی امریکہ دے غلام دے پھر پاکستان کے واسطے بنایا سی لیکن جب مولوی صاحب پوری دنیا کشمیر دے دھیاں لوگ کلیاں دے رکھ کے 15 ہندو فوجی سے نہ کریں لیکن مولوی صاحب تانوں اجازت نہیں ہے گل کرن حضرت خالد بن ولید دی دربار دے بم مار دے لیکن مولوی صاحب تانوں اجازت نہیں ہے گل کرن شام پورا تباہ کروا کر کے چلے جان مولوی صاحب تانوں اجازت نہیں ہے گل کرن آذربائیجان دے مسجد ہے جو خنزیر دے سور چھوڑ دے لیکن مولوی صاحب تانوں اجازت نہیں ہے گل کرن عراق پورا تباہ کر کے چلے جائیں صدام حسین وحید علیہ دن پھانسی چاڑ دیں لیکن مولوی تینوں اجازت نہیں ہے سیاسی کا تسی کرو تے جائز اسی کریے تے نجائز کہ تسی اور کلمہ پڑھے اسی اور پڑھے نہیں مولوی اور پڑھے تے زرداری اور پڑھے نواز شریف دا رب ہو رہا ساڑا ہو رہا انہوں نے نبی ہو رہا ساڑا ہو رہا جدو قرآن ہے کہ رب ہے کہ رسول ہے کہ قرآن ہے کہ حدیث ہے کہ ملک ہے کہ کلمہ ہے پھر یہ کہنے کہ وہ کر سکتے ہیں نصیب کر سکتے ہیں کیا قرآن دے وچ فرعون دا ذکر نہیں ہے قرآن دے وچ فرعون دا ذکر ہے فرعون کی حکومت دا ذکر بھی ہے فرعون دے کرتوتاں دا بھی ذکر ہے نمرود دی حکومت دا نمرود دا ذکر پھر تے قرآن پڑھنا چھاڑ دے وہ قرآن حکومت نہیں گلا کرتا ہے قرآن بھی سیاسی ہو گیا چھاڑ دے وہ سورہ یوسف دے پوری سیاست ہو گیا سورہ یوسف پوری سیاست ہو گیا اے تسی سمجھو اس گل نو ہاں کہنے مولویاں دا کام نہیں ہے گندی سیاست ہے باقی اس گندی سیاست کا ساڑا کام نہیں انہاں دی سیاست نمرود آ رہی ہے ساڑی ابراہیم علیہ السلام علیہ انہاں دی سیاست
فرعون علی ساڈی موسیٰ علیہ السلام علی انہاں دی سیاست جڑی ہے ابو جہل عتبہ شیبہ علی ساڈی جڑی ہے محمد عربی علی انہاں دی سیاست یزید علی ساڈی حسین علی انہاں دی سیاست جڑی ہے اکبر بادشاہ علی ہے ساڈی مجدد الفسانی علی کسی دی سیاست اللہ علی کسی دی شیر علی کسی دی تیر علی کسی دی کاف علی پتنگ علی ساڈی سیاست خادم حسین رضوی علی سیاسی نعرہ ہے میں نہیں لگا ایک قصور ہوتا نہیں ہے ہمیشہ بلڈ نہ میچ کرتا نیگیٹیو نو کدی پوزیٹیو لگے پوزیٹیو کدی نیگیٹیو نو لگے ایک کیویں ہو سکتا ہے بابا بھی عاشق ہے سکی والا بھی عاشق ایک کیویں ہو سکتا ہے بابا بھی عاشق ہے نون بھی عاشق بابا بھی عاشق ہے سرداری والا بھی بلڈ نہ میچ نہیں کرتا دسو نا جڑا خون پوزیٹیو نو لگتا ہے نیگیٹیو نو جنہوں نے حلالی ماما دے دھوت پیتن دے جدو نہ رسول اللہ دا آوے تے یار میں ہو ہی نہیں سکتا میرے تے بچے دے جناب جائے بولا بیٹھو سی سیاسی ہوئے جو کہ تکا بیٹھا ہوئے جو کر لے مولوی میں بھی نہیں چاہتا میرے کا بچے کہا اچھا چلو پھر اسی بھی پھر سید نہ ہوئے تو ہی نہ چکے میرے بچے کا پتر ہون جی نے کسی نے لبیک دے نعرہ نہ لایا نا تے انہوں بھی فالج نہ ہوئے تو سید اسی بھی نہیں وہ کر نکل کے اڑا ہے ہر چیز نے اپنی اصل کے ساتھ لوٹنا ہے ہر چیز جڑے حضور دے غلام ہیں حضور دی غلامی دی طرف باقی جڑے ہیں انہاں نوں تے کدی کسے نوں زور نال منوانا ساڈا کام نہیں انہاں کیوں ویسے ستنام منتے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس او وسوسے پانے شیطان آ گیا نوالے رہے مولوی کا نعرہ لا رہے تو ہاتھ نہیں چکنا آپ دے بلے دے نہیں تو نہیں چکنا آپ دے شیر دے وہ وسوسے پانے وہ ہینڈ کون اللہ کہتا من شر الوسواس الخناس کچھ خناس قسم دے لوگ خناس قسم دے لوگ وسوسے پانے اقرار ملا اللہ بیگ یا صلاح کا نعرہ سیاسی ہے ایک خناس قسم دے لوگ یا اللہ وہ خناس قسم دے لوگ شیطان ہیں یا انسانیت بھی ہیں اللہ کہتا نہیں انسانیت بھی ہے من الجنت والناس وہ جنیت بھی ہے انسانیت بھی ہے یہ تو گل نہیں یہ قسمت کی گل ہے اسی ویڈیو ویکھی چھوٹا جہا بچہ ہفتہ نہیں ہویا انہوں پیدا ہوئے لیکن بیگ کا نعرہ لگ رہا ہے کہ ہاتھوں کے پورے کھلتے نہیں لیکن اینجن آرام آرام نال ہاتھ نہیں کھولتا ہے میں کہ بچے کو سمجھ آ گئی تینوں نہیں سمجھ آئی فرمان نہ مننے او کون ہے ایک اسٹیج اگے علماء چھڑ کے نا پھر دوسرے عوام بیٹھے ہوئے بھائی چلے تسی بولو کون ہے جڑا نبی دا فرمان نہ مننے تھوڑا اونچا بولو مطلب پتہ پانو بھی ہے میں مولوی نے پھینکی بھی کر دے ہوئے مولوی کو فتوی فتوی لانے پتہ پانو ہے این انشاءاللہ نہ کہندے کہ مولوی اچھا ہن فتوی لا دیتا ہے نا تسی خود میں نہیں لایا ساڈے بھی کسی نے نہیں لایا تسی خود کہہ جڑا نبی دا فرمان نہ مننے کون ہے کیا ہے نا تسی کیا گل دے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاستدان سن نبی کی سن سیاستدان حضور نے فرمایا نبی دے وارث کون ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء نبی دے وارث کون ہیں
حضور نے فرمایا میری امت علماء بھی انہیں بنی اسرائیل دے نبی دی طرح ہوں گے، انہیں سیاست کی کسی یہ بھی کریں گے. پھر آج بعد کسی نے کیا نا کہ مولوی دا سیاست دا کم نہیں، فتوہ ہوں خود لائی بیٹھے خیال کرنا فتوہ تو اسی لا دیتا ہے، میں نہیں کیا تو اسی خود کیا. اس وجہ تو اسی الحمدللہ کٹر ملا نہیں ہاں کٹر سیاسی بھی ہاں کٹر سیاسی انشاءاللہ رب نے سانو نشانی کریں دیتا ہے. میں کراچی گیا بڑیوں بڑی عمارتوں کے اوتے کھڑی سی کریں، میں کہ جتے کوئی نہیں پہنچا کریں اوتے کھڑی انشاءاللہ اس کریں دے نال ساڈی کریں پنڈے والی نہیں کنڈے والی ٹنگن والی اسی سارے سیاسیوں نوں ٹنگنا ہے اسی تے کہنے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے ایک باری سانو موقع ضرور دے یا اللہ ایک باری نبی دے صدقے اپنے میں ساڈے ہاتھوں مولا دے صدقے حضور دی قاضی زلفاں دے صدقے لبیک ایک باری سانو موقع ضرور دے پھر ویکھی اسی امریکہ میں ٹانگ کے آفے صدیقی واپس لے کے آنے مودی نوں بھی ٹانگ کے سی کشمیر آزاد کراؤں گے انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا دونوں مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل غیرت تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت نہ جگہ عزت نہ شان نہ غلامی کسی نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ دے رسول دی غلامی بس اس تو علاوہ کسی دی بھی غلامی حضور دے دین نال کھانا ہے انشاءاللہ. طریقے تو بیٹھ کے رسول اللہ کا کم کرنا ہے. اگر بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں انہوں واسطے تیار ہو سارے نہیں تیار ہیں اندر کچھ بیٹھے سارے تیار ہو پاڑے دے سارے گوڑے گوڑے پانی سی اور کہنے گوڑے گوڑے پانی کریں تے مہر نہ انشاءاللہ اگلی باری مہر جڑی ہے. باقی گل کسی نو پریشانی ہے بھی دین سیاست نہیں تے او بالکل پریشان نہ ہوئے اسے سمجھانا سے پیار لیکن جڑا بندے نو پریشانی ہے نا دین سیاست نہیں بندے جوان دا پتر ہوئے مرد دا ہمیشہ کم ہوتا ہے آنکھ چاک پا کے گل کرتے ہیں جنا بڑے لگے جنے کرتے جنا ہوتا ہے جڑا آنکھ چاک پاوے کوئی بیٹھے جڑے دا پتر جڑا اٹھ کے سانو کہے اور مولوی دین میں ہے تے ایتھے کھڑو باہر جا کے نہیں ایتھے کھڑو کبھی مولوی تو غلط دین بیان کر رہا ہے ایتھے کھڑو گے کچھ جنے دا پتر ہے کبھی مولوی تو غلط دین بیان کر رہا ہے دین سیاست نہیں کھڑو گے ایتھے لیکن ایک سوچے ہو اگر پہلے ہی کھلو جائے تو میں پھر دیکھ لاں گے لیکن ایک گل یاد رکھ کر کھلو تو پہلے اسی 6 کلمے سننے چلو 6 کلمے تو سانو پتہ ہے عمران نو پہلا نہیں آیا تانوں کتھوں آنا ہے اسی جڑا نا تواڈے کمسٹر جے دا سنت طریقہ ہی پوچھ رہے ہیں نور الہدایت جڑا لکھیا کہ سردیاں کیویں کریدا ہے تے گرمیاں کیویں کریدا ہے مرد کیویں کردے تے اور نہ جنہاں نوں دھون دا پتہ نہیں او کھلو کہ سانو دین سمجھان گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا محمد قول خدا نہیں بدلا جائے گا. ایک گل تسی سوچتے کرو نا جنہاں نوں دھون دا نہیں پتہ او کرو کہ سانو دین سمجھانے سوچا تو کرو جنہاں کم چلو اس گل نوں نہیں چھاڑو اے جڑے تواڈے کول ایم ایل اے ایم پی اے چیئرمین آندے نا فوت کیتے آندے نا فوت کیتے غمی خوشی ہے اندر بعد جڑا فوت کیتے آوے نا ایم پی اے انہوں کہنا جناب فاتحہ اس دفعہ میں اونچی سنی نہیں حسن علی گل نہیں باقی بابری محمد حسن ہے تے سارے واسطے افسوس دی گل ہے افسوس دی گل کہ آوے نا فاتحہ پڑھن تسی کہو کہ جناب سانو بھی پتہ تسی سارے بڑے غم دے بڑے سارے دا شریک ہونا ہو اج اول آخر درود شریف دے الحمد شریف کل شریف میں اونچی سننا چاہنا مینوں بھی پتہ لگے بھی سارے والدین جڑے سارے فوت ہو گئے انہاں دی روح پہنچی ابھی جائے صرف یہ سوچے کرو حسن علی گل نہیں یہ سوچو علامہ اقبال کہنا خدا کر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں سو شان پیدا کر نئے زمانے عمران دی غلامی اتنی پیدا ہونے نئے زمانے نواز دی غلامی اتنی پیدا ہونے نئے زمانے انہیں زرداری دی غلامی اتنی محمد عربی دی غلامی پیدا ہونے آج مکہ دے مدینے میں جو ہو کی لیا دسو مسلمانوں دی غیرت کتے گئی یار جنہیں صبح 70,000 فرشتے آنے شام نو پھر 70,000 آنے پھر انہیں 70,000 کی قیامت تک باری نہیں آنی روز میں 70,000 صبح روز میں شام نو 70,000 جنہیں گلیاں میرے آقا نے قدم رکھے جنہیں جتھے میرے آقا مولا تشریف فرمائے
آرام فرمائے حضور صحابہ جتنے موجود ہیں، جتنے سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمیر نے، جتنے جبریل آنے اجھے تک کی ہو رہے سوچیا ہے کہ یار اسی جا کتنے رہے ہیں، اسی سمجھے ہیں کہ شاید اسی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ایسی ایک کام شام کر کے قیامت والے دن ایویں جنت چلے جائیں گے۔ اگر کلیاں نمازاں روزے حج زکاتاں نال جان چھوٹ دی ہوندی پھر امام حسین نو کربلا جان دی لوڑ نہیں سی، پھر صحابہ نو بدر جان دی بھی لوڑ نہیں سی، مولا علی نو اسی زخم جسم تے کھان دی بھی لوڑ نہیں سی۔ مولا علی دے وارث اس دور دے وچ اصلی وارث، اصلی نقلی نہیں، علی دے نام لے کے بھونکن والے ہو رہے، مولا علی دا نام لے کے صحابہ دی گستاخی کرنے والے ہو رہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی تے حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان نو بھونکن والے ہو رہے، لیکن اصلی علی دے وارث اس دور دے وچ لبیک آ گئے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اصلی وارث اصلی وارث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے سن، گھر بیٹھے بیٹھے پھوک ماری سی، خیبر کا دروازہ اٹھ گیا سی، ایویں ہویا سی، ہویا سی گھر بیٹھے بیٹھے پھوک ماری۔ یہ فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد میں یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ علامہ اقبال کہنے اور پیر صاحب نے فتویٰ دیتا ہے کہ تویز لکھو، میں تویز پایا ہوا ہے نا، کچھ سندے کچھ تویزوں نے مخالف ہے، میں پایا ہوا ہے تویزاں آ لیا منن آ لیا، لیکن میرا پورا دین انہوں سمجھ کے بیٹھ جائے، صبح کو لے کے شام تک صرف تویز دے باقی دین کی خدمت رہ ہی نہیں گئی۔ کشمیر سے دیاں لوٹ گئی، عراق لوٹ گیا، صدام حسین عید اگلے پھانسی چڑھ گیا، پوری دنیا میں مسلمان بیٹے کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ عافیہ صدیقی 18 سال تو دھیو کے عافیہ صدیقی 18 سال تو اسلام پہ پہلے دے رہی ہے، غیرت کی شے آج اتنے کرنے واسطے کوئی تیار نہیں ہے، وہ دھیو کی ڈٹی ہوئی ہے، مرد ختم ہو گئے، دھیو کی ڈٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہتے ہیں اسی چھپ دیں گے، قرآن کھول کے رکھ دیں تو چلی جا پیر رکھ کے لکھن سلام میں ساڑھی عزت آگے سے ٹکی ہوتے قربان۔ یا اللہ کو سانو ایک باری موقع دے دے نا، تو سانو ایک باری موقع دے، اسی امریکہ اٹھان کے آگے سے ٹکی واپس لے کے ہمیں انشاءاللہ۔ اس بہن نے لکھن سلام ہے، انہوں نے کہتے ہیں قرآن کھول کے رکھ دیں پیر رکھ کے تو جا۔ آپ ایسی دی کیا کہ تسی میں نے 86 سال دی سزا سنائی ہے، 86,000 سال دی سزا سنا دے ہو، میں قرآن دی بے حرمتی نکل رہا ہوں۔ اور دیو کے ہوتے ڈٹی ہوئی، آج 4 دیواری کے اندر 2 بہناں ہوئے، تے انہوں نے 4 بھائی ہوئے، بھائیوں نے ہوندے ہوئے کسی کی ضرورت ہے کہ بہن کی آگے عزت کوئی حق پاوے، ہے کسی کی ضرورت؟ آج پھر اسلام کی 4 دیواری کے اندر لکھن کروڑا ماما بہن عزت لٹ گئی ہیں، تے جوانیاں کتے ہیں نوجواناں دیاں؟ ایک بیٹی نے پکارے سی محمد بن قاسم عربی تو آ گیا سی، آج لکھن بیٹیاں عربی پکار رہی ہیں، تے کتنے مسلمان کتنے مسلمان دی غیرت جنہاں گلیاں دے وچ میرے آقا خود چلے او تیری غیرت کر رہی سن، اسی او دی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ بیت المقدس نے صلاح الدین ایوبی 4 سال تک مسکرایا نہیں، کسی نے پوچھا جناب کیوں نہیں ہنستے، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا بیت المقدس یہودیوں نے قبضے چ ہوئے تے ایسے مسکراندے رہے، 2 سال تک زمین تے لیٹے رہے، محمد نے سن بستر خارج دے، پتہ لگیا کہ گستاخ نے نبی نے سدیا ہے، بلاؤ اپنے نبی نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دعا مانگ دی، یا اللہ میں اس وقت تک موت نہ دیں جب تک تیرے نبی دے گستاخ دا سر میں خود نہ لانا۔ اسی بھی کہنے یا اللہ سانو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک اسی نظام مصطفیٰ تخت پہ نہ دیکھ لیں، یا اللہ سانو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک تیرے نبی دے گستاخوں کو پکڑ پکڑ کے لٹکا نہ دیں، سانو اس وقت تک موقع ضرورت ہے۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال تک لیٹے نہیں، کسی نے پوچھا جی سنتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں ہو، سوندے کیوں نہیں ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا کہ نبی دے گستاخ زمین سے زندہ میں جیسے لیٹے رہی۔ آج مدینے دی گلیاں دے وچ اوتھے کی ہو رہی، جنہاں گلیاں دے وچ امام مالک ٹرتے سن نا جناب، تے دیواراں دے نال لگ کے ٹرتے سن، جسم گھسیٹ گھسیٹ کے، تے کسی نے کہا حضور یہ کی طریقہ اپنایا ہوا ہے، تسی ایڈی بڑی گلی پئی ہے، تسی گلی دے درمیان نہیں چلتے، دیواراں نال لگ کے چلتے ہو، یہ کی طریقہ ہے؟ امام مالک نے فرمایا مینوں ڈر لگتا ہے کہ انہاں گلیاں دے درمیان اللہ کا حبیب ٹرے تے مینوں ڈر لگتا ہے جتھے ساڈے مصطفیٰ دے قدم ہیں، میرے قدم اتھے آ جان تے میری زندگی دے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ساری زندگی اتھے نہ اٹھ ہوتے سوار ہیں نہ گھوڑے ہوتے، ساری امام شافعی کو دے دیتی ہیں، انہوں نے کہا ایک تے رکھ لو ضرورت واسطے
فرمایا جتنے اللہ کے حبیب نے آرام فرمایا ہوئے مالے کی جرت کے سواری سے اتنے چڑھ کے تھوڑے اعلیٰ حضرت بریلوی گئے مدینے پیر دے ہوتے لگا کندھا تے کندھے نو ہاتھ رکھ کے روڑ لگ گیا فرمایا خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گئے مدینے دے وچ کتے نو ویکھیا زخمی سی اپنی پگڑی لا کے پھاڑ کے اون پٹی کرن لگ گئے لوگوں نے کہا شاہ جی سید زادے ہو کے کتے دی پٹی کر رہے ہو محدث علی پوری ہو سید ہو کے فرمایا نہ ویکھ کتا ہے ویکھ نسبت کیویں نال ہے ساڑھے بڑیاں اتنا ادب کیتا اج انہاں مدینے دی گلیاں دے وچ کنسرٹ ہو رہے ہیں انڈیا دے کنجر لا کے تے فلماں بنا رہے ہیں اوتھے او شوٹنگ کر رہے ہیں اوتھے شراب خانے کر رہے ہیں اوتھے سینماں دے افتتاح ہو رہے ہیں تے مسلمانوں دی غلط کیتے اقبال کہنا تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے تیری پرواز لولاکی نہیں ہے یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے ساڑھے اندر ہر چیز ہے لیکن ساڑھے کی ڈرتا ہونا ساڑھے خون ہے لیکن خون کے اندر گرمی نہیں ساڑھے اندر دل ہے لیکن دل کے اندر تڑپ نہیں رہی اربوں کی تعداد مسلمان ہیں لیکن ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی نہیں پوری دنیا جتھے مرضی جاؤ جس کونے جاؤ جس شہر جاؤ جس ملک جاؤ جس حصے جاؤ مسلمان کی لاش ہر جگہ جتھے زمین پھٹو تلے مسلمان کی لاش جس مرضی قید خانے جاؤ مسلمان قید و بندے سلطن گزار قید و بند حکومت خانے بند ہوتا ہے امریکہ پوری دنیا مسلمانوں نصیبہ کر کے بھی امن اللہ اسی نظام مصطفیٰ دی گل کرنا لے دہشت گرد امریکہ عراق پورا تباہ کر کے بھی امن اللہ اسی پھر بھی دہشت گرد رہے اے تسی سوچو اسی نظام مصطفیٰ دے محمد عربی دے دین دی گل کرنا لے دہشت گرد ہو آج اس بارے سوچنا پڑنا ہے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ سے کھلونا پڑنا ہے رب نے موقع دیتا ہے تحریک لان کرے اے نہیں ہے کوئی مقصد میں دین نہیں آنا میرے آقا کا خود فرمان ہے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے کوئی دنیا اسلام آئے گا پوری دنیا علامہ اقبال کہتے ہیں اٹھ کے بس میں جہاں کا نیا انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے ساڑھے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور روک کے ساتھ کوئی سکتا ہی نہیں کیوں جو گل ساڑھی نہیں ساڑھے آقا مولا دے دین دی حضور دے دین دے آنا ہی آنا ہے اسی لے آئی ہے ساڑھے مسئلہ نے آنا ضرور ہے انشاءاللہ حضور دے دین پاکستان دے نظام مصطفیٰ آئے گا اور دے واسطے تسی کوشش کریں گے محنت کرنی ہے قربانیاں دیں گے اگر اسلام دے چراغ میں حسین دے خون کی ضرورت ہے تو پھر ساڑھے خون کی کوئی حیثیت نہیں کائنات کی سب تو بڑی دربار دے سجادہ نشین امام حسین سب تو بڑی دربار محمد خضرا اور دے سجادہ نشین امام حسین دینوں تے اوکھا ویلا ہے تے گھر نہیں بیٹھے دینوں تے اوکھا ویلا ہے تے امام حسین نماز نہیں پڑھ رہے نظرانے نہیں لے رہے سن دینوں تے اوکھا ویلا ہے تے بچے سمیت میدانے چاہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مندے ہو سچا عشق حسین علی دابا ہو سر دے وے راز نہ بھرنے ہو امام حسین سر دے دیتا لیکن دین تے آنچ نہیں آنچ آج سارا دین لٹے جا رہے تھے حسینی بھی سارے ہیں دین واسے کروڑ واسے بھی تیار ہیں سارے اپنے آپ کو حسینی بھی تیار ہونے لیکن کردار یہ نہیں ادا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی کھانا والی سنت سانو یاد نہیں کہ جناب قربانی دے موقع تے بکرا ذبح کر کے انہوں کھانا ہے تے جڑی آپ نے نمرود دی اکھیں رکھا پیا وہ بھول گئے جڑے آپ آگے چھٹے گئے وہ بھول گئے آج اسینہ نے ووٹ دینے ووٹ دی طاقت دے کے انہوں اتنے بٹھانے ہیں پھر اس طاقت دے بلبوتے دے ختمے نے بہت نام غداری کر دینا پھر اس ووٹ دی طاقت دے اتنے بہ کے ناموں سے رسالت نام غداری کر دینا پھر ممتاز قادری نے پھانسی دے دینے وہ ایک شاعر ہے نا اس طرح کی وہ کہندے سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی وہ ہے پریشان وہ ہے اداسی عجب قانون ظفر ہی ملک دے وچ گستاخی کو معافی تے عاشق کو پھانسی گستاخان رسول جڑے نبی نو نعوذ باللہ گالاں کرتی رہی اور چوڑی انہوں انہوں نے چھڑ دیتا جنہوں پاکستان دے آئین کے مطابق پاکستان دا قانون ہے 295C اس قانون کے مطابق سیشن کورٹ ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ نے پھانسی دی سزا دیتی کہ جڑا بھی پاکستان دے وچ ساڑھے نبی دی گستاخی کرے گا اس کو پھانسی لٹکایا جائے گا اس آئین کے مطابق پھانسی دی سزا ہوئی عمران خان نے آ کے پھر اس چوڑی کو چھڑ دیتا ممتاز قادری پھانسی چڑھ گیا مندر میں تھے تعمیل ہو رہی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دربار کے نال ایک کنال جگہ دیتی ہے حکومت نے کہتے مندر بنے رحیمیہ ارکان کے اندر ایک ایکڑ جگہ دیتی ہے 10 8 کنال
8 کنال تے 10 کروڑ روپے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیتا ہے کہ اتنے ایک بڑا بندہ بنے گا. اربوں روپے بھر کے انہوں نے گردوارا بنایا سکھاں دا. انہوں واسطے کوئی ٹیکس نہیں ہے. انہوں نے کہا تسی انڈیا کو فری ہے وہ فری جاؤ. تے اسی اگر ملتان تو موٹر وے چڑھیے تے اسلام آباد آ کے لئیے تے 1600-1700 روپیہ سڑک دا ٹیکس دینے آسے. انہوں نے پالن دے پیسے علیحدہ دیتے ہیں. اسی یہ چادر لئیے دے پیسے علیحدہ دیتے ہیں لیکن انہوں نے پالن دے ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں. ساڑھا کھانے دے گلہ بھی سانو کر دیں ساڑھی بلی سانو بھی ہوں پاکستان دکھا کے پھر ساڑھے کلو پوچھ دیں کہ تانوں کی تو آندہ ہے اور دوسری کی تو کھانے ہو ساڑھا کھا کے گلہ تم کر دے ہو ساڑھے کلو ٹیکس لیں دے ہو ساڑھے اندر کھاوا ہوتے پل دے ہو تے گلہ بھی ساڑھے نہ قانون ساڑھے وقت رہ گئے کہ ساڑھے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دیتے پاکستان واسطے کہ ساڑھے اسی پاکستانی نہیں ہو اسی ٹیکس نہیں دے دے ہر چیز دے دے لیکن ساڑھے واسطے اور قانون تے بدماشاں واسطے اور قانون ساڑھے واسطے اور قانون جگیرداروں واسطے اور قانون ہونے اس طرح ہونا نہیں انشاءاللہ. کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آواز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا انشاءاللہ حساب ہونے. بابا جی فرما گئے اے ہونا آخری ہچکولے کھارے تسی جیسی صرف کھلوڑا ہے یار اسی اور چاندے کی ہے ویسے میں جڑے سوچتے نا یار بولیاں نہیں آنا تسی سوچتے صحیح 3 سال رہنا پڑھنا ہوئے 18 جب رجسٹر ہوئے احمد جی 18 تو 19 1 سال 19 تو 20 2 سال 20 تو 21 3 سال پورے کفر موگے لایا ہو نہیں چاہتا پوری دنیا کا کفر پریشان ہے انڈیا بھی پریشان ہے انڈیا بھی سارے پریشان کے بڑھن کی ہے تو انشاءاللہ رب نے اپنا بڑا کام لینا ہے ایسی ہو کرنا ہے آئندہ تک اللہ یستبدل قوما غیرہ قرآن دی نص ہے اللہ فرماتا ہے تجھے میرے دین کا کام نہ کیتا میں اور قوم لے آؤں اور یہ پہلے ہو چکے اقبال کہنے ہیں یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے جدو کعبے دی حفاظت کرنا جانے کعبے دی حفاظت کی دی رب نے پھر ہورن نکلنے پڑھا کے حفاظت کروا لی تھی پھر ترکی آ گئے پھر ترکی نے مسجد نبی جدو بنائی سی تھا آج ہوتے شراب خانے چاپ رہے آج ہوتے سین محمد اقتداء ہو رہے جدو ترکی ہوتے آیا سی نا ترکی مسجد نبی بنا رہے سے نا کسی جگہ اٹ بھی اگر جگہ ہوندی چھوٹی تے اٹ وڈی ہوندی انہوں بھی ہوتے توڑنا پہنا نا تے ٹھک ٹھک نہیں کرتے سن مسجد نبی دے حدود دے ٹھک میلا دور لے جانے سن انہوں کٹ کے لے جانے سن کہ حضور آرام فرمان ٹھک ٹھک نہ بہت بھی نہ ہو جائے آج اسی کس طرف کھڑے کس طرح فرما سے کر کی رہے ہیں صاحب کی ولازم سے موت تے سانو یاد ہی نہیں کہ قبر جا کے سی سرکار کو منہ بھی نہیں کھانا ہے اوتے آنا حضور میں اور کسی نے بھی نہیں آنا ماں سب تو زیادہ پیار کرتی ہے اس کائنات ہے اس دنیا میں ماں سب تو زیادہ پیار ہے ماں بھی اپنے دکھ کا گھر دی دہلیز تو کے چھٹا نہیں جاتی کہندے پتر کے کلا جاتا پیو بھی نہیں ہوتے مٹی پا کے آ جانا یار بھی ہوں کے مٹی پا کے آ جانا آنا ہوتے میرے حق ہے جڑے آنکھ دے سر کران کے نال تیرے آج غلامی بازیاں ہار یعنی محمد موٹے جھوٹا جگ سارا سچے سونے مدنی دیاں یاریاں آج حضور کے نال وفا کرو اس کو علاوہ گل کوئی نہیں ہے ساڈا مقصد یہ ہے حضور کا فرمان ہے حضور نے فرمایا جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے حق گل نہ کرے منبر تو بڑی کوئی طاقتور شے ہے کہ منبر رسول اللہ دا پھر جڑا منبر دا حق نہ ادا کرے حضور نے فرمایا جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے حق بیان نہ کرے طاقت رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس عالم کو باندر تے خنزیر کی شکل بنا کے قبر چ کڈے اس دن جو اسی ہوتی ہے اس نے چنگا نہیں کہ آج دی زندگی کو چنگی گزار بھاویں ہاتھ کڑی لگ گئی لگ جاوے لیکن تو چاٹ دی زندگی تے گزار لے ذلت کی زندگی نالو چنگا کہ عزت دی موت تے مان جائیے نا تمہاری غلامی کا بوجھ ہم میں ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا اسی عزت نال مارنے کا فیصلہ خود کیتا ہے سانو کسی نے تصدیق کے بابا جی نے سانو سمجھ آ گئی سانو بابا جی گل کیتی سانو سمجھ آ گئی کہ اصل رستہ تے ہے جویں جس بندے نے کبھی دیسی گھی کبھی نہ کھادا ہوگی نا ڈالڈا کھانا ہوگی انہوں دیسی گھی کبھی بدبو آتی ہے جڑے بندے نے ساری زندگی انگریزی مرغی کھادی ہوگی انہوں دیسی دے وہ کھائی گا کچی ہے مطلب وہ دند کس گیا ہوگا انہوں چس نہیں رہی ہوگی انہوں انگریزی والی چس پئی ہوئی میرا کلاس والے میرے نال بھیرے پڑھتا رہا فون کر کے کہتا شادی میں نے کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا
باہروں سے دکان کو لے کے پی لیں تے اسی جگہ میرے پڑھ گئے تے استاد نے خدمت کی تھی استاد نے مجھا رکھی ہوئی سن انہوں نے مینوں خالص دودھ پلایا تے میں الٹی آ گئی میں بندے نے نہ پیتا ہوئے انہوں ہضم تے نہیں ہونا تے کہنے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی اسی چٹا اٹا استعمال کرتے سی ڈاکٹر نے دکھایا انہیں آخیا جی گندم استعمال کرو میدا خراب ہویا ہے تے گندم دیسی چیزاں کھواؤ کوئی میدا ٹھیک ہو جائے گا کہنے اسی گندم کھوائی تے گندم بھی ہضم نہ ہوئی کہنے اسی پھر ادھا چٹا آٹا لیا تھی گندم مکس کر کے کھاندے رہے کوئی عرصہ لگیا گندم تک آندے میں کبھی یہ 5-6 منٹ میرے فون دے ضائع کیتے گل مقصد کی ہے تیرا کیونکہ تیرے گھر دا مسئلہ ہے تینوں ہضم نہیں ہوندے میرا کی قصور ہے یہ تو آٹا میدا کہنا نہیں میں تمہیں سمجھانا چاہنا میں کہ کیا کہنا ہے شاجی مولویاں دے پیراں نے ساری زندگی انگریزی دی دسیا سی تے بابے خادر نے آ کے دسیا دیسی اور لوگوں نے الٹیاں آنی جب تک سورج چاند رہے گا اسی تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا اسی تیرا نام رہے گا ہن لوگوں دے میدے وہ ہضم نہیں ہوندے ہن کہنا نہیں میں اچھا حضور نے مسواک کیا مسواک کرنا اخلاق ہے تو تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے اچھا حضور نے جن ہاتھوں سے میٹھا کھایا ان ہاتھوں سے حضور نے گردن بھی اتاری کافروں کی اچھا حضور کا نام یہ نہیں ہے نبی تسبیحوں والا نبی اچھا حضور کا نام یہ بھی نہیں ہے نبی تعویذوں والا نبی اچھا حضور کا نام یہ بھی نہیں ہے نبی الاخلاق آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہ نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے حضور کا نام نبی حلوے والا نبی اچھا یہ نام ہے نبی سیف تلواروں والا نبی میں جس مسجد گیا جس مسجد تسی جاؤ گے دیکھو حضور نے نام لکھا ہوا ہے رسول الملائکہ لکھا ہوا ہے لیکن کسی نے بھی ادھر ترجمہ نہیں لکھا بڑی مسجدیں لکھا ہے کبھی رسول الملائکہ کا ترجمہ مل جاوے کسی نے بھی نہیں لکھا اتنے رسول الملائکہ تلے اردو ترجمہ رسول الملائکہ حضور نام ہے نبی الملاحم نبی الملحمہ ملحمہ کا مطلب ہے سخت گمسان دی جنگ والا نبی ملاحم کا مطلب ہے جنگ والا نبی نبی القتال حضور نے سبل الہدایہ جناب نے لکھا نبی القتال کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی نبی المحرر یا ایھا النبی حرر انہوں منصب نبی اتنے نبی نے نام ہے نبی القتال اتنے حضور نے نام ہے تو انہوں نے یہ حدیث درد ہے میں کہ پھر ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا انہوں کی کرو گے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واقتلوہم وقعدوا لهم انہوں کی کرو گے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل 450 تو زیادہ آیات ہیں قرآن جہاد کی رب کہتا ہے میرے امیر کافر جتنے ملے بڑھ لیں فقط ہوئی مجھے میرے امیر جتنے ملے بڑھ لیں لیکن نصیب نہیں جناب دیکھیں جی حضور علیہ السلام نے تو حضرت باشی بن حرب کو معاف کر دیا تھا دیکھیں جی یہ مولوی ایسے سچیں جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہ جناب جن اندر جذبات زیادہ ہیں ان اندر غیرت زیادہ ہے تو اندر غیرت نہیں تے ساڑھے سے کاٹے تو پھر نہ ہو رب دے بھی جا کے رو ساڑھے کتے علامہ اقبال کہنے خوددار نہ ہو فقر کہنے فقیر خوددار نہ ہو فقیر ہوئے درویش ہوئے ولی کے علاوے لیکن اندر غیرت نہ ہو سب کچھ ہوئے مرید ہوئے ناستانے ہوئے مسجد سب کچھ ہوئے اندر غیرت نہ ہوئے اقبال کہنے فقیر نہیں ہے میں نہیں کہنا اقبال کہنے خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی اور ہو اگر صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری کہنے اگر ہوئے غیرت مند پھر رسول اللہ دی غلامی دا تاج سر سے آ جاتا ہے پھر غیرت ہے بڑی چیز جہاں تقدوں میں جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا ایک غیرت یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنے نا آپ نے فرمایا آج اگر ابو عبیدہ ہونا ابو عبیدہ تو میں 36 لاکھ مربع میل انہوں لکھ کے دے دینا سارا انہوں دے دینا انہوں نے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں میں اس جڑے اس جڑے دوئے کہ غیرت ہی بڑی غیرت انہوں نے اپنے پیو دے سر کاٹ دیا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ابا جی دا سر کاٹ دیا سر کاٹ کے کنوں نب کے مدینے دی گلیاں چلے کے جا رہے حضور دے قدمیں سو دیتا حضور نے پوچھا بھئی یہ دا سر ہے پر حضور پیو دا سر ہے کیوں کٹیا حضور تانوں بھونکتا سے کاٹ کے رکھ دیا سنوں نے غیرت ہی بڑی سی کام کر کے سب کچھ لکھ کے دے
حضرت سیدنا صدیق اکبر شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے میں خواب دیکھا کہ ایک شخص میں چومیا جا رہا ہے، تو میں پوچھا کون ہے جنہوں نے چومیا جا رہا ہے؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کیوں چومیا جا رہا ہے؟ کون چوم رہا ہے؟ کہ سرکار خود بھی چوم رہے ہیں، صحابہ بھی چوم رہے ہیں، عمر فاروق بھی چوم رہے ہیں، عثمان غنی بھی چوم رہے ہیں، مولا علی بھی چوم رہے ہیں۔ یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے ختم نبوت کے غداروں نے ٹکائی کی تھی جنہوں تال کرتے چوم رہے ہیں۔ ہمیشہ تاریخ کو یاد رکھتے ہیں کہ نبی نے غدار کو ٹکائی کرتا ہے، نرم نرم گل امن امن والا ہے ہی نہیں گا۔ یہ مولوی شدت پسند ہوتا ہے، صوفی محبت والا ہوتا ہے۔ واہ واہ، محمد رسول اللہ والذین معه وشداء والکفار رحماء بینہم، یہ آیت رب نے کیوں بھیجی تھی؟ اگر صوفی محبت والا ہے وہ صوفی نہیں ہے، دادا صاحب تو بڑا تو صوفی ہے، دادا صاحب تو بڑا ہے کوئی صوفی۔ اللہ دے ولی جڑے ہونے نال عالم بھی ہونے مولوی بھی ہونے، اے نہیں ہے کہ جڑا جنوں پتہ ہی نہ ہوئے پڑھنا ہی نہ ہوئے، جنوں بخاری کی عبارت نہ پڑھنی آتی ہوئے، باہر شریعت جو مسئلہ نہ پڑھنا آتا ہوئے، وہ بھی غوث مقام میں پہنچ گیا کہ رسی نے پھر بڑھے لے لگ گئے۔ میں سوچا والی گل ہے، نبی جڑے علماء بیچارے 9 سال 11 سال پڑھتے ہیں کتاباں عبارتاں روزی کتاباں، اور جس پیر نو کتاباں دے نا ہی نام ہے وہ انہاں تو بھی اونچا بیٹھا ہوئے تھی، یہ پیر صاحب غوث تو بھی اونچا ٹپتا، وہ اس بات کو بھی نہیں چھڑتے ہیں نا ایسے جو اسی خود سنے گھر ساڑھے پیر صاحب کے گھر غوث پاگل قدم بھی نہیں۔ نعوذ باللہ من اے سانو سوچنا پڑنا ہے، حضور دے دین دے انہاں چیزاں چ باہر نکلنا پڑنا ہے۔ بابا جی فرماندے سن جڑے ادب آداب رسول اللہ دے سن، انہاں نے اپنے دسے کہ سانو چمو، سانو منو، ساڈی کرو، ساڈا کرو، سانو منو، سارے آداب رسول اللہ دے۔ نہ میں تو کسی جگہ کام آنا ہے نہ تسی میرے کسی جگہ کام آنا ہے، ہر جگہ کام رسول اللہ نے آنا ہے، ہر جگہ حضور نے کام آنا ہے۔ قیامت والے دن حضور فرمانے 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے نبی بھی رب دے جلال دی وجہ تو 200 سال تک سر تلے کر کے کھڑے رہتے۔ میں تے کسی نے کسی بات دی مولی بھی نہیں ہوتے، نبیوں دے سر تلے ہونے رب دے جلال دی وجہ۔ حضور فرمانے سب تو پہلے میں اپنی پگڑی لا کے رب کو سجدہ کراں گا، سب تو پہلے حضور سجدہ کریں گے، پھر حضور کی برکت نال سارے چلے گی۔ حضور فرمانے رب کہے گا میرے حبیب ایک بار سر پہ چکو، پھر کہنے حضور فرمانے میں سر چکوں گا، رب کہے گا میرے حبیب ایک بار مسکراؤ تے صحیح۔ حضور فرمانے میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک میرا آخری امتی جنت نہیں جائے۔ جڑے قیامت والے دن تواڈے تے میرے پیچھے روندے رہن گے، ہسن گے بھی نہیں، اج انہاں نوں اسی چھڈ کے کھڑے پھر اسی گھراں دے نعرے لانے، اسی سمجھدے ہیں کہ شاید مولویاں دا کام ہے، سانو کی ضرورت ہے، اسی نہیں بننا 2 نمبریاں کر سکتے نعوذ باللہ۔ اللہ معاف فرماوے اس تو پہلے موت دے دے رب سانو کہ اسی 2 نمبری دین دے نام تے قریب نہیں کر سکتے، اسی آستانے والے اسے سب کچھ نہیں کر سکتے، نظرانے نہیں لے سانو کی لوڑ ہے اے گلاں کر کے اپنے گھراں چھاپے مروان دی، سانو کی لوڑ ہے گلاں کر کے ہتھڑیاں لوان دی، سانو کی لوڑ ہے گلاں کر کے ہر وقت دل سہلو وچ اسی چاہندے ہیں ساڈی بھی قبر سور جاوے، تہاڈی بھی سور جاوے، تہاڈی نسل بھی سور جاوے، اور کوئی مقصد نہیں ہے سارا۔ بابا جی دس کہ ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں، ہم بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں، اور بالکل بابا جی فرماتے ہیں ہم مولویوں کو تخت پر نہیں لانا چاہتے، ہم دین تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ اس دے واسطے تسی کھلونا ہے، تسی کھڑے ہو، ابھی تھوڑے نعرے لا دیں گے یار، لیکن کھلوے تے صحیح صحیح جانا، کھلوے کبھی میں حضور کا دین واسطے کھڑا نہیں، میں کھڑا ہوں میدان میں، کوئی کھڑا غلامی رسول میں موت کینوں قبول ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھ لو جی امین صاحب یہ ہن عہدے وچ کوئی کہے نا کہ مینوں نہیں قبول تے موت قبول ہے، پھر علاقے دا ہوئی سارے علاقے سرکی علاقے پیر صاحب گئے تے مریداں نے بڑی خدمت کی، دیسی مرغا کھوایا تے پائے شائے بھی کھوائے، گرم چیزیں کھوائیاں، سردیاں سن تے پیر صاحب رات نوں سوਣ لگے، آخر تے انسان ہے سردی تے لگنی سی، ہن گرم چیزاں جتنی بھی کھوا لو سردی تے سردی ہے، اور پیر صاحب نے کہا صحیح بس سویرتا دے وہ سویر رضائی نوں کہیں ساری علاقے صحیح اور سویرتا دے وہ مریداں کا حضور جان حاضر ہے سویر کہیں ساڈا بھی کام ہوئی ہے، حضور موت قبول ہے لیکن ہر کڑی قبول نہیں، حضور موت قبول ہے جیل قبول نہیں، حضور موت قبول ہے لیکن تھوڑے دین دے نام کھلونا قبول نہیں، حضور موت قبول ہے لیکن عہدہ لینا قبول نہیں، اسی سب کچھ قبول ہے سارا، حضور دے نام دے ہر چیز قبول ہے، وہ بھاوے کو سانو گھسیٹ کے بھی لے جاوے وہ بھی قبول ہے، لیکن ہوے حضور دے نام سب کچھ حضور دے نام سانو قبول ہے۔ تے کام کرنا ہے تسی سارے نے انشاءاللہ تے میرے بن کے کام کرو انشاءاللہ، سارے بڑے بڑے غیرت مند سن۔ بس آخری گل تانوں سناواں، حضرت ابو علی کلندر نوں جانتے ہو؟
بو علی کلندر اتنی عبادت کی رب پوچھا کی چاہتے فرمایا علی بناؤ کہ علی تو نہیں ہو سکتا بو علی بنا دینا انہوں نے ساڑھے بڑے بڑے غیرت مند سن انہیں مولا علی علی گل سنا دے علی دے وارث اس دور دے وچ لبیک علیہ اصلی کوئی اور ہے جنا تے کھڑا ہوئے تو میں علی دا وارث سمجھ دیکھ لینا مولا علی گھر بیٹھے بیٹھے پھونک ماری سی گیا سی دروازہ اٹھا دے گا یہ گھر جا کے تویز لکھا سی جا کے خیبر کے دروازے پہ لٹکا دینا وہ غائب ہو جائے اس ایسے ہی ہوتا مولا علی پہلے میدان عمل چاہے خیبر پہنچے شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی بیان فرمانے پھر مولا علی قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ پھر لا الہ الا اللہ دی پاور سی کھبے ہاتھ 1600 من کا دروازہ چک رہا 1600 علی دا وارث وہ ہے جڑا 16 من چکے اسی ہاں الحمدللہ اسی 16 من نہیں اسی کئی من دے من کنٹینر مٹی دے بھرے ہوئے نال حیدری لال تین چار مہینے دی گل ہے مولا علی دی غزوہ خندق دے موقع تے جب عمر بن عبد ہد آیا ایک روایت دے وچ ہے کہ 1000 نال لڑدا سی ایک روایت دے وچ موجود سی کہ 10000 نال بھی لڑدا سی بڑا دلیر سی تے او خندق کراس کر کے آ گیا اونے آ کے مدینے چ آواز لائی تو ہے کدے تو جنے ماں دا دودھ پیتا ہوے آوے میرے نال لڑے صحابہ بھی بیٹھے حضور بھی بیٹھے مولا علی کھڑے ہو فرمایا حضور اجازت دو حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا سامنے عمر بن عبد ہد ہے مولا علی بیٹھ گئے پھر دوسری باری کھڑے پھر تیسری باری جب کھڑے ہوئے فرمایا حضور اجازت دو مولا علی نے فرمایا حضور اجازت دو میں نے تبلیغ کی ہوں حضور اجازت دو کوئی نو مجرے اس لائے میں چلا چلا کٹ دے جڑا پھوک شوک ماردا یہی فرمایا مولا علی فرمایا حضور اجازت دو میں دی گردن لائی ہوں فرمایا حضور اجازت دو حضور نے خود مولا علی کے سر دے اوپر امام شریف بتا پھر حضور نے خود تلوار عطا کی تھی مولا علی اور حضور نے فرمایا ادھر پورا اسلام دا ہے ادھر پورا کفر آ رہا ہے پھر مولا علی گئے عمر بن عبد ہد نے جا کے کہا میں سنے جڑا بھی تیرے نال لڑن آوے انہیں ترے گلاں چوں ایک گل مندا ہے انہیں کہا ہاں مندا آپ نے فرمایا بھی پہلی گل ہے چپ کر کے حضور دا کلمہ پڑھ لے بچ جائے یہ نہیں کہ امن کا دس دیتا ہے اسلام محبت کا دس دیتا ہے اسلام برابری کا دس دیتا ہے تو 1000 بندے نال لڑنا ہے میں نے کوئی سکھن تے دے 10000 نال میں لڑ لوں نہیں مولا علی فرمایا بھائی پہلی گل ہے چپ کر حضور دا کلمہ پڑھ میں کہا نہیں ہو سکتا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا پھر اندر کتے تھے لڑن میں دوسری گل یہ ہے کہ تینوں میں کچھ نہیں کہوں گا چپ کر کے واپس چلا جا چپ کر کے واپس چلا جا تیری گردن نہیں لاواں گا انہیں کہا واپس چلا گیا عرب دی عورتاں تانے دین گیا 1000 نال لڑدا سی ایک ہی ڈر کے آ گیا میں یہ بھی نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا پھر تیسری گل یہ ہے کہ آؤ بیٹھتے ہیں آیا کل نبیاں دا پیر نوکڑا نبیاں دا پیر جول والا بونا بولو تے بانے رات کرے اتری جی راہ کھڑے نے مولا علی فرمایا تیسری گل ہے میدان خالی ہے آؤ پھر میدان وچ آؤ پھر میدان وچ آؤ وہ بڑے غصے انہیں گھوڑے تو چمپ لایا انہیں کہا اوے تو میں جانتا نہیں میرا نام عمر بن عبد ہد ہے اوے میں 1000 نال کلا لڑدا اوے عرب دی عورتاں اپنے بچیاں نوں میری کہانیاں سنا کے دلیر کر دین او تینوں شاید پتہ نہیں میرا نام عمر بن عبد ہد ہے مولا علی فرمایا حضور اسی صوفی لوگ آج جو یہی فرمایا فرمایا حضور اسی صوفی لوگ اللہ دے نیک بندے ہیں اسی تسبیحاں پڑھدے ہیں ایڈی اونچی گل اسلام دے وچ نہیں ہے محبت کے ساتھ بات کرو اسلام کو امن کا درد دیتا ہے آپ لڑنے کی باتیں کرتے یہی فرمایا انہیں کہا اوے میں 10000 نال 1000 نال لڑدا میرا نام عمر بن عبد ہد ہے مولا علی فرمایا اوے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کے کرو ایسی گل کرو انہیں تو دھوم سے نکلے نا انہیں کہا میرا نام عمر بن عبد ہد ہے اوے میں 1000 نال مولا علی فرمایا اوے اللہ الذی سمتنی امی حیدرا میری ماں نے بھی میرا نام تو بچے رکھے انہیں غصے جا کے مولا علی نے حملہ کیتا صحابہ فرمانے مولا علی کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی مٹی اڑی گرد و غبار اڑا مولا علی تے عمر بن عبد ہد اس دے اندر چھپ گئے سانو نہیں پتہ اندر کی ہو رہی یہ نہیں کہ صاحب اندر تسبیح کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اندر تبلیغ ہو رہی تھی صحابہ فرمایا اندر تلواراں کی جھنکار دی آواز آ رہی تھی
حضور نے فرمایا علی نے سے لا دیتا جب حضور نے فرمایا تو مولا علی بھی نعرہ لا دیتا نعرہ تکبیر صحابہ کہنے مٹی ہٹی اسی ویچا مولا علی کی گردن لائی ہوئی جب مولا علی آ رہے سن تو شیر پر آ رہے سن نصر الحجارة من صفات رأيه ونصرت رب محمد بثواب لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا محشر الاحزاب فرمایا ابو طالب پجاری مددگار آگے علی دے مقابلے انہوں پتہ ہی نہیں سی علی دے رب کے شیر ہے علی نے گردن لاکھ لا دیتی مقصد پر ربیان مقصد پر ربیان فرمایا لا تحسبن الله خاذل دينه علی نے رب محمد دی مدد کتنی بڑی سوچ سمجھ کے مدد کی تھی لا تحسبن اللہ کبھی بھی قیامت تک کبھی سوچنا بھی نہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ قیامت تک اپنے نبی نو یعنی چھڑ دے گا نبی دے دین نو بھی قیامت تک اپنے نبی دی بھی رب حفاظت کرے گا نبی دے دین دی بھی حفاظت کرے گا جدو یہ منظر حضور نے دیکھا نا سبحان اللہ میرے آنکھوں مولا نے جب منظر دیکھا کہ حضور نے فرمایا علی دی اس لڑائی میں دیکھ کے نا آسمان کے فرشتے مرحبا 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 کہہ رہے اور حضور کی زبان میں کی جا رہے ہیں شاہد اللہ محمد سے دل بھی دکھتے ہیں آپ ہمارے حضور نے فرمایا داربت علی جن یوم الخندق کی بن عبادت الثقلین فرمایا علی دی ایک ذرا علی نے ایک باری تلوار چلانا یوم الخندق کی جڑا اس خندق کے دن چلائی سی ایک باری حضور نے نہیں فرمایا ایک باری تسبیح کرنا یہ نہیں فرمایا ایک باری چلا ایک بار ایک نماز ایک روزہ ایک حج فرمایا علی نے ایک باری تلوار چلانا یوم الخندق کی خندق کے دن میں نے عبادت الثقلین تمام جنات انسانہ دی عبادت افضل تلوار چلانا اس وجہ تو آج تسی کھڑے ہو اس گل سوچو اسلام بابا جی فرمانے سن امن دا درس دیندا ہے لیکن نال نال غیرت دا درس بھی دیندا ہے اے تسی انہوں اٹھنا پینا ہے ساڈے اوتے آ کے جڑے گلاں کردے کہ جناب یہ ہو گیا تے فلانا ہو گیا مولوی انتہا پسند ہو گئے جذباتی ہو گئے اگر ہم نے خدا کیا میرے ابھی جڑے تواڈے غلام ہیں کافروں واسطے شدت پسند ہے اشدت لفظ ہے تے حضور جو خطبہ دے سن تو بھی سانو لوگ آگے سے کہنے تھوڑی سی اصلاحی گفتگو بھی کر دینا تھوڑی سی میں کبھی دھیاں لٹیاں جا رہی ہوں تے اس تو بڑی اصلاح کی ہے کہ سی دھیاں دی بچان دی گل کری اس تو بڑی کوئی ہے اصلاح پھر تو سانو نویں طریقے دسدا ہے اے بھی حدیث سن لو جدوں حضور خطبہ دیندے سن حضرت جابر الرابی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ فرمانے جدوں حضور خطبہ دیندے سن اذا خاطب احمرت عیناہ علی صوتہ واشتدت غضبہ آج تو بات دیکھنا ہے کہ تقریر حضور دی عزت امام دعوے دے کون کیویں کردا ہے تے حضور کیویں کردے سن آپ فرمانے جدوں حضور خطبہ دیندے سن جلال دی وجہ تو حضور دی اکھاں مبارک سرخ ہو جاندی سن والا صوتہ حضور دی آواز مبارک بلند ہو جاندی سن واشتدت غضبہ حضور دی تقریر دے وچ جاہ و جلال تے غضب نازل ہوندا سی حضور دی تقریر دے جاہ و جلال تے غضب نازل ہوئے اج حضور دی عزت دے ٹاکے پے جے تے کسی دی تقریر دے وچ کوئی غصہ بھی نظر نہ آوے حضور دے گستاخاں واسطے غصہ بھی نظر نہ آوے اللہ قرآن کے اندر تو بعد ذالک زنی میرے حبیب جڑا تہاڈا گستاخ ہے زنا دی بدائش ہے حرامی ہے میں نے اس دے اوتے ایک 10 ایک لفظ تے 10 منٹ کیا کر رہے ہیں ایک ایک لفظ سنس مولا الخلدون میرے حبیب جڑا تہاڈا گستاخ ہے سور دے منہ والا ہے اللہ کہتا ہے اور رب نو سمجھاؤ کہ میں نعوذ باللہ یا اللہ تے مخلاق نہیں کرتا ایک گل نو سمجھو کہ تسی بھی دین پڑھو دین سمجھو دین والے نال بیٹھو قرآن پڑھو قیامت والے دن انگریزی کام نہیں آنی قیامت والے دن قرآن کام آنا ہے او تے انگریزی تے لکھاں میں فیساں سی انگریزی واسطے تے بھریاں کدی مفت بچے نو قرآن بھی سیدھا کروائے بول خانی دے کٹے وڈا قرآن پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نعوذ اللہ یاد اللہ معاف فرماوے لوگوں کو قرآن تے لفظ صحیح پڑھنا دیکھ کے تے گلاں کردے مولوی ہو گیا میں کہ مولوی تیرے نال الحمدللہ چنگا کھانا تو کس جدو دا چودھری بڑا پھردا ہے اوتھے دا بڑ اسی الحمدللہ چودھری دے پھر دھوبی کیوں سوا کے کاٹن دا سوٹ پا کے آندے اسی جنہاں دا کام کردے ہیں روز نواں پوانے چودھریاں او کدی کھادا بھی نہیں جڑا اسی کہا دے کدی خدا دیتا ہے اسی جنہاں دا کام کرتے ہیں پورے کائنات دے مالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے انا اعطینا الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے ماں جب روتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے قصر تنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر حضور نے وفا کر کے جاؤ گے
قبر حضور خود تھپیاں دے گا، حضور خود تھپیاں دے گا. سوچا میرے غلام سو جاؤ میرے غلام. اعلیٰ حضرت فرماتے مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی لیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بناتے یہ ہیں. بس حضور کے دروازے پر واپس آ تحریک کا کام کرنا ہے. اپنے علاقے تنظیم سازی مضبوط کرنی ہے. اپنے یو سی ایچ وارڈ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کرنی ہے. اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ سیاں نو الٹانے ہیں، انشاءاللہ کرے نو تے مہر لانی ہے. سارے لوگوں کو جا کے پیغام دینا ہے. بس نہ گلا آیا، نہ شیر آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا. بس محمد عزت دی انشاءاللہ. بس آخری گل باقی تیرے بہ کے ہس رہے ہوتے نا مولی صاحب کہنے لگے وہ تو تینوں بھی حضور ویکھ رہے ہیں، سانوں بھی ویکھ رہے ہیں، تینوں اسی بھی ویکھ رہے ہیں. یہ بھی پریشان ہو اسی بھی ویکھ رہے ہیں. میرے سمجھ بھی ہس رہے ہیں، سانوں نہیں پتا، اسی ویکھ رہے ہیں تے حضور بھی ویکھ رہے ہیں. ساڑھے مقاصد حضور جان دیں، تیرا مقصد بھی حضور جان دیں. ہاں ساڑھا بالکل کوئی مقصد نہیں. ساڑھا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان نظام مصطفیٰ آ جائے. تسی نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ آئے، چاہتے ہو بس ہم آخر تسی نعرہ لانا ہے. پتہ لگے محمد علمی دے شیر بیٹھے ایویں ڈھیلا ڈھیلا نعرہ نہیں لانا، زوردار نعرہ تکبیر. یار یہ تے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو، یہ تو سیاسی نہیں ہے. سارے دنیا کا نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، تمام حضرات تشریف رکھیں. آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حضرات لنگر جو ہے تناول فرما کے آپ تشریف لے جائیں گے. ابھی صلاۃ و سلام ہوگا، صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا. تمام حضرات پر سکون رہیں. مصطفیٰ جانے شمعِ بز میں تیرا تو سلام، شمعِ بز میں تیرا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے
पुरसुकून रहें। आपको पता है रश बहुत ज्यादा है, शाह साहब सबसे सलाम नहीं ले सकेंगे। हम गुजारिश करते हैं शाह साहब से कि आपको दूर से सलाम करते हैं। शाह साहब सलाम फरमा दें। अब शाह साहब दुआ फरमाते हैं, सारे आमीन कहें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کی خاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حضور کی کل زلفوں کے صدقے ہم سب پر کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کا وفادار بنا۔ قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرما۔ ہماری بہن ڈاکٹر رافع صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں دوست کھڑے ہیں، ان کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اس علاقے کی خیر فرما، علاقے والوں کی خیر فرما۔ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتیں عطا فرما۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے قائد کی حفاظت فرما، ہمارے قائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے تحریک لبیک آپ سنہ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، عہدیدار ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو استقامت عطا فرما، ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، ہماری زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ یہیں پر بیٹھ جائیں، لنگر یہیں پہ تقسیم کیا جائے گا، یہیں پر بیٹھ گئے تمامی احباب۔ گزارش کروں گا کہ تمامی احباب پرسکون بیٹھ گئے، یعنی لنگر یہیں تقسیم کیا جائے۔